سوال یہ ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے، وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ انسان ان پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے؟ ہم نے یہ بات پہلے کی ہے نا، رحمان تو وہ ہے ہی، ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو اس نے ہمارا سانس نہیں بند کر دینا، زکوٰۃ نہ بھی دیں تو دوسرے دن ہمارا کاروبار ٹھپ نہیں ہو جانا، ہم اس کا شکر نہ بھی ادا کریں تو ہمیں فوراً کسی بیماریوں نے نہیں گھیر لینا۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو خاص اللہ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز الاحسان۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، جان بوجھ کر بھی انجانے میں تو ہوتی ہیں، ہم جان بوجھ کر بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ظلم کرتے ہیں، جان بوجھ کر اس کی نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر اس کے نبی نے ہمیں جو فرامین جو حکم دیے ان احکامات کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ خاص رحمت جو انسان کو ملے گی وہ کس انداز سے؟ الاحسان۔ سب سے پہلی چیز انسان کے اندر احسان ہونا چاہیے، کس میں؟ فی المعاملات۔ انسان کو سب سے پہلے معاملات کے اندر احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو انسان کے دنیا کے معاملے، کہ انسان ان معاملات میں کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ آجر اور اجیر کا مسئلہ ہے، مالک اور مملوک کا مسئلہ ہے، مالک اور نوکر کا مسئلہ ہے، دکاندار کے اوپر چیز بیچنے اور خریدنے کا مسئلہ ہے۔ معاملے کے اندر احسان کرنا چاہیے۔ دکاندار جو دکان پر بیٹھا ہے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنی حلال کی روزی روٹی پر بیٹھا ہوں، میں اگلے بندے کو جو چیز بتا رہا ہوں میں نے اسے دینی بھی وہ چیز، جس چیز کے پیسے لے رہا ہوں میں نے اسے وہ چیز پے بھی کرنی۔ جو مالک ہے وہ اگر کسی سے کام لے رہا اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے اس سے یہ کام لیا، اب اس کی اجرت بھی دینی ہے۔ اور اخلاق کے اندر انسان، اخلاق کے اندر احسان کا معاملہ ہو کیا کہ اگر کوئی تھوڑی کوئی اونچ نیچ کر بھی جاتا ہے تو انسان اسے چھوڑے۔ عبادت کے اندر احسان، عبادت کے اندر احسان کیا ہے؟ اللہ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں نا، انسان فرائض سے بڑھ کر نوافل ادا کرے۔ 5 فرض نمازیں تو پڑھی ہیں نا، انسان سنتیں بھی ادا کرے، سنتوں سے بڑھ کر ادا کرے۔ انسان زکوٰۃ تو دیتا ہے، وہ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرے۔ رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی انسان روزے رکھے۔ اور یہ جو نفل ہے نا، کوئی انسان یہ مت سمجھے کہ کیا فائدہ ہوگا، رب کی رحمت ہی ملے گی نا۔ بھائی یہ رب کی رحمت ہی نہیں، یہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث نجات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب انسان کی فرض نمازیں کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ بھائی اس کے نفلوں کو دیکھو، نفلوں سے حساب کتاب پورا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی طریقے سے سارے فرائض دیکھے جائیں گے۔ صرف نماز ہی نفل سے پوری نہیں ہوگی، زکوٰۃ بھی نفل سے پوری کی جائے گی، روزے بھی نفلوں سے پورے کیے جائیں گے، جتنی عبادتیں ہیں وہ سب نفلوں سے پوری کی جائیں گی۔ کیا ہے کوئی بندہ یہاں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میرے فرائض میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی کہ میں نفل پڑھوں؟ اور دوسری بات، جب ہم نے ایکسٹرا رحمت لینی ہے تو پھر ایکسٹرا کام بھی تو کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، انسان فرضوں سے ہٹ کر، وہ تو فرض ہے بھائی، فرضوں سے ہٹ کر جب انسان رب کی عبادت کرتا رہتا ہے نا، ایکسٹرا صدقہ کیا، ایکسٹرا نماز پڑھی، ایکسٹرا روزے رکھے، ایکسٹرا معاملات کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو ہے نا میری رحمت اس کے جسم کے اندر سرایت کرنے لگ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا بابرکت ہے، یہ بندہ بڑا بابرکت ہے، یار اس کے قدم بڑے بابرکت ہیں، یار اس کی نظر بڑی بابرکت ہے، یار اس کے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں، یار اس کی شخصیت بڑی بابرکت ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی نیکی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر اللہ کی جو رحیمیت کی جو رحمت ہے نا وہ اس انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو احسان کا معاملہ اخلاق کے اندر کرنا، معاملات کے اندر کرنا، عبادات کے اندر کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ احسان کرنے والوں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو ایکسٹرا کرتے ہیں
جب انسان ایکسٹرا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو انسان ہو کر ایکسٹرا اور زیادہ کام کرتا ہے میں تو تیرا رب ہوں، مجھے تو بالاولیٰ ایکسٹرا کرنا چاہیے، پھر انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔